کیا ستم گزر گئے ایک دن میں آپ پھر، اماں بتائیے اماں بتائیے، ہے زہرا ہے زہرا ہے زہرا ہے زہرا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ الذی ہدانا لہذا وما کنا لنہتدی لولا ان ہدانا اللہ، لقد جاءت رسول ربنا بالحق، الصلاۃ والسلام وتحیۃ والاکرام علی سید اصل ما فی الوجود، سر اللہ فی کل موجود، نقطۂ دائرۃ الوجود، صاحب لواء الحمد والمقام المحمود، مولانا و مولا الثقلین جد الحسن والحسین ابی القاسم محمد، اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہم اجمعین۔ تمام تعریفیں اللہ کے لیے اور درود و سلام محمد و آل محمد کے لیے۔ جیسے کہ آپ سب یہ جانتے ہیں کہ میرا آج کا عنوان بسلسلہ نزول پر نور جناب فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ ہے، اور اس کی مبارکباد میں پیش کرتی ہوں تمام ائمہ معصومین علیہ السلام کو، خاندان زہرا کو، اور بالخصوص حجت قائم آل محمد کی بارگاہ میں، اور آپ تمام مجھے اسکرین پہ دیکھنے والے مومنین و مومنات کو۔ پروردگار عالم نے قرآن میں یہ ارشاد فرمایا کہ حبیب، ہم نے آپ کو کوثر عطا کیا، بے شک آپ اپنے رب کی عبادت کیجیے، قربانی دیجیے، اور آپ کا دشمن ابتر ہے۔ یہ پوری قرآن کی سب سے چھوٹی سورہ، سورہ کوثر، در حقیقت شان فاطمہ زہرا کو بیان کرتی ہے۔ ویسے تو پورا قرآن فضائل ائمہ معصومین علیہ السلام سے بھرا ہوا ہے۔ وہ زبان قاصر ہے، وہ ذہن قاصر ہے کہ وہ جو جناب سیدہ کی شان عظمت کو بیان کرے۔ ہم کوئی رحمان تو نہیں کہ شان فاطمہ زہرا بیان کرے۔ وہ بی بی کہ جو مرکز عصمت ہے، اس بی بی کا کیا کہنا کہ جس کا وجود دلیل ہے پروردگار عالم کی وحدانیت کی، کہ جناب سیدہ نے دربار میں ارشاد فرمایا کہ میں کہوں کہ وہ رب ہے تو وہ رب ہے۔ کیا کہنا اس بی بی کا کہ آسمان والے اگر خاندان زہرا کو جانتے ہیں تو خود جناب سیدہ کی وجہ سے جانتے ہیں۔ یہ حدیث قصہ کے یہ الفاظ کہ ایک مرتبہ جب آسمان والوں نے پروردگار عالم سے پوچھا کہ اس چادر کے نیچے کون ہے، تو ایک مرتبہ آواز قدرت آئی کہ فاطمہ تو ابوہا و بالوہا و بنوہا۔ کیا کہنا مرکز عصمت کا کہ جس کا نام فاطمہ زہرا ہے۔ یہ بی بی وہ کہ جس کا نام ہی فاطمہ ہو، اور فاطمہ کے عربی زبان میں معنی ہیں آگ سے بچانے والی۔ اس بی بی کی عظمت کے لیے یہی کہنا کافی ہے کہ خدا سر محشر ہمیں یہ کہہ کے بخشے گا، خدا
سرے محشر ہمیں یہ کہہ کے بخشے گا، سکون کچھ تو ضروری ہے فاطمہ کے لیے۔ فاطمہ وہ بی بی کہ جو ایک نہیں، دو نہیں، تین نہیں، تین سلطانوں کی ماں ہے۔ کیسے کہ بی بی کا ایک لقب ام ابیہا ہے، اور یہ لقب بی بی کو خود رسول خدا نے ارشاد فرمایا کہ فاطمہ تم تو میری بھی ماں ہو۔ اور رسول خدا کون؟ کہ جو رحمت للعالمین ہیں، کہ جو سید الانبیاء ہیں، کہ جو تمام 1,24,000 پیغمبروں کے سلطان رسول خدا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہے، کہ جنہیں رحمت للعالمین کہا جاتا ہے۔ اور آپ سب یہ جانتے ہیں کہ ہر بیٹی اپنے باپ کے گھر میں اپنے باپ کے لیے رحمت ہے، تو جو کائنات کی رحمت ہے اس کے گھر کی رحمت کا نام فاطمہ زہرا ہے۔ کہتے ہیں کہ ہر شوہر کے لیے اس کی بیوی نصف ایمان ہے، اور جس کا شوہر ہی کل ایمان ہو۔ جیسے کہ آپ سب جانتے ہیں کہ رسول خدا نے جنگ کے دوران مولا کائنات کے لیے ارشاد فرمایا کہ آج کل کا کل ایمان جا رہا ہے، یعنی علی تو کل ایمان ہے، اور ان کے نصف کا نام فاطمہ زہرا ہے۔ رسول خدا نے ارشاد فرمایا نا کہ اگر مولا کائنات نہ ہوتے تو پھر فاطمہ کا کوئی کفو نہ ہوتا۔ کیا کہنا اس بی بی کی عظمت کا۔ اور تیسرے سلطان کی ماں کیسے؟ کہ آپ سب یہ جانتے ہیں کہ رسول خدا نے امام حسن علیہ السلام کے لیے اور امام حسین علیہ السلام کے لیے ارشاد فرمایا کہ یہ دونوں جنت کے سردار ہیں۔ جو دونوں جنت کے سردار ہوں ان کی ماں کا نام فاطمہ زہرا ہے۔ آپ سب یہ جانتے ہیں کہ ہر بچے کی ماں کے قدموں کے نیچے اس بچے کی جنت ہے، لیکن جو جنت کے سردار ہیں ان کی ماں کا نام فاطمہ زہرا ہے۔ کیا شان بیان ہو اس بی بی کی کہ جسے فاطمہ زہرا کہا جاتا ہے۔ بہت ساری چیزیں ایسی ہیں کہ انسان اگر پریشان حال ہو، مفلوک حال ہو، تو وہ فاطمہ زہرا سے توسل کر سکتا ہے، لیکن کم سے کم 5 چیزیں ایسی ہیں کہ اگر کوئی ان چیزوں کے وسیلے سے اپنی حاجت طلب کرنا چاہے تو وہ بی بی جو کائنات کا نظام چلا رہی ہے، کہ جسے زمانہ فاطمہ زہرا کہتا ہے، کیا عجب کہ وہ بی بی فوراً اس دعا کو مستجاب کر لے۔ سب سے پہلی چیز کہ جو ہمیں تحفتاً ملی وہ حدیث قصہ ہے، کہ حدیث قصہ میں ایک مرتبہ رسول خدا نے یہ ارشاد فرمایا مولا کائنات سے کہ یا علی، جہاں کہیں بھی ہمارے شیعہ حدیث قصہ کو بیان کرتے ہیں تو ایک مرتبہ ملائکہ انہیں چاروں طرف سے گھیر لیتے ہیں، ان پہ رحمتیں نازل کی جاتی ہیں، ان کے حق میں استغفار کی جاتی ہے، اور وہ اس وقت جو بھی کوئی حاجت طلب کرتے ہیں انہیں فوراً دے دیا جاتا ہے۔ ایک مرتبہ یہ سنتے مولا کائنات کے حسین لبوں سے یہ ارشاد ہوتا ہے کہ بے شک میں اور میرے شیعہ کامیاب ہو گئے۔ دوسری چیز کہ جو بی بی سے منسوب وہ تسبیح فاطمہ ہے۔ کیا شان بیان ہو تسبیح فاطمہ کی کہ چاہے کتنے ہی کرب کا عالم کیوں نہ ہو، ایک مرتبہ تسبیح فاطمہ پڑھنے کے بعد دل کو جو سکون ملتا ہے وہ کسی اور دوسری عبادت میں نہیں کہ جو تسبیح منسوب ہو گئی فاطمہ زہرا سے۔ تیسری چیز بی بی کی جو منسوب کی جاتی ہے بی بی سے کہ جسے توسل کیا جا سکتا ہے وہ ہے نماز استغاثہ،
جناب فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ کہ اگر کوئی شخص ایسا حاجت مند ہو کہ اس کی حاجت پوری نہ ہو رہی ہو، بس ایک مرتبہ وہ بی بی کی نماز کو ادا کرے، بی بی سے توسل کرے، کیا عجب نہیں کہ یہ شان فاطمہ کہ اس کی دعا مستجاب ہو جائے۔ ایک اور چیز کہ جو بی بی فاطمہ سے منسوب ہے وہ جناب سیدہ کے 7 سلام ہیں، کہ کوئی شخص ایسا کہ جو 7 سلام جو بی بی سے منسوب ہیں ان کی منت مان لے، تو کیا عجب نہیں کہ ایک مرتبہ بارگاہ خدا میں اس کی وہ حاجت پوری ہو جائے۔ اور سب سے اہم اور مشہور ترین چیز کہ جس پر ہم سب کا عقیدہ ہے وہ ہے جناب سیدہ کی کہانی۔ کیا کہانی جناب سیدہ کی، جسے معجزہ کہا جاتا ہے بی بی فاطمہ زہرا کا؟ جو تو بی بی کی شخصیت ایسی کہ کائنات کے کتنے ہی معجزات ایسے ہیں کہ جو ہمیں معلوم ہیں جو بی بی سے وابستہ ہیں، لیکن ان میں جو سب سے زیادہ شہرت پانے والا معجزہ ہے وہ ہے جناب سیدہ کی کہانی۔ جناب سیدہ کی کہانی، جناب سیدہ کا معجزہ، کہتے ہیں کہ ایک سنارن ایسی تھی کہ جس کا بیٹا دہتے ہوئے کنویں میں گر گیا تھا اور یقین تھا کہ وہ جل کر مر گیا ہوگا۔ ایک مرتبہ یہ سن کر وہ ماں بے ہوش ہو گئی۔ عالم غشی میں دیکھا کہ نقاب پوش بی بی تشریف لائی ہیں جو اس سے فرماتی ہیں، اے عورت غم نہ کھا کہ خداوند عالم میں سب کچھ قدرت ہے، وہ مردے کو بھی زندہ کر سکتا ہے۔ تو نیت کر لے کہ اگر پروردگار عالم تیرے لڑکے کو بطفل جناب سیدہ اس آفت ناگہانی سے نجات دے تو میں جناب فاطمہ زہرا کی کہانی سنوں گی۔ عالم غشی میں اس عورت نے ایک مرتبہ منت مان لی۔ آنکھ کھلی تو دیکھا کہ بیٹا صحیح سلامت پاس کھڑا ہوا ہے۔ ایک مرتبہ فوراً خوشی سے بازار گئی، 2 دھرم کی شیرنی لے کر آئی اور پھر پڑوسیوں کے پاس جا کر کہا کہ میری مراد پوری ہو گئی ہے، میرے گھر چل کے جناب سیدہ کی کہانی سنا دو اگر کسی کو یاد ہے۔ ایک مرتبہ اہل محلہ نے انکار کر دیا۔ روتی پیٹتی شیرنی کو لیا، بچے کو تھاما اور جنگل کی طرف چلی۔ وہی بی بی کے جو عالم خواب میں نظر آئی تھی ایک مرتبہ نظر آئیں اور فرمایا، اے عورت مت رو کہ میں تجھے کہانی سناتی ہوں فاطمہ زہرا کی۔ فاطمہ زہرا کا معجزہ بازبان فاطمہ زہرا۔ بی بی فرماتی ہیں کہ ایک یہودی رسول خدا کی خدمت میں آیا اور آ کر کہتا ہے کہ یا رسول اللہ، میں یہ چاہتا ہوں کہ آپ کی بیٹی فاطمہ زہرا میری بیٹی کی شادی میں میرے گھر تشریف لے چلیں۔ فرمایا رسول خدا نے کہ اب سیدہ کے مالک و مختار علی ہیں تو ان سے اپنی خواہش بیان کر۔ مولا علی کی بارگاہ میں آیا۔ مولا یہ فرماتے ہیں کہ سیدہ اس امر کی خود مالک ہیں تو ان سے خود اپنی خواہش کو بیان کر۔ ایک مرتبہ بی بی کی بارگاہ میں آتا ہے اور اپنی خواہش کو بیان کرتا ہے۔ جناب سیدہ یہ عرض کرتی ہیں کہ پہلے میں اپنے شوہر سے اجازت لے لوں پھر تجھے جواب دوں گی۔ یہودی کہتا ہے کہ نہیں بی بی، میں تو آپ کے بابا اور آپ کے شوہر دونوں سے اجازت لے چکا ہوں۔ فرمایا بی بی نے کہ اچھا۔ اتنے میں رسول خدا تشریف لے آئے۔ کہا بیٹی امتحان ہے، یہودی کی ایک چال ہے، یہ سمجھ رہا ہے کہ جناب سیدہ کے حالات ایسے، یہ لوگ کہتے ہیں نا کہ سیدہ کے گھر میں تو فاقہ ہی رہتا تھا، یہ چاہتا ہے کہ تم اس حالت میں اس کی بیٹی کی شادی میں جاؤ سیدہ تم شادی میں جاؤ۔ ایک مرتبہ باپ نے جب کہہ دیا، بی بی جانے کو تیار ہو گئی، قطعی خیال نہ کیا کہ کپڑے پیوندار ہیں، لیکن خدا کب گوارا کرتا ہے کہ اس کے محبوب کی توہین ہو، لہذا جناب سیدہ ابھی ڈیہوڑی تک نہ پہنچی تھیں کہ حوران جناں آسماں سے نازل ہوئیں اور جگر گوشہ رسول کو خلت بہشتی سے آراستہ کیا اور پھر جناب سیدہ کو محافہ جنتی میں سوار کر کے بطوران کنیزان کمترین کچھ حوریں دائیں بائیں محاف کو اپنے جلو میں لیے ہوئے بصورت انسان یہودی کی ہمراہی میں اس کے گھر کی طرف روانہ ہوئی، جس طرف سے جناب سیدہ کی یہ عظیم الشان سواری گزرتی اس طرف کی فضا معطر ہو جاتی اور راستے میں کھڑے ہوئے لوگ حیران ہو کے پوچھتے کہ بھئی یہ کس کی سواری ہے اور کہاں جا رہی ہے۔ اور ایک مرتبہ جب سیدہ کی یہ شان و شوکت دیکھی تو وہ یہودی کہتا ہے کہ یہ مسلمانوں کے رسول
محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی سواری ہے جو میری بیٹی کی شادی میں میرے گھر تشریف لے جا رہی ہیں۔ ایک مرتبہ جیسے ہی یہودی کے مکان پر پہنچی تو آپ کے نور سے سارا مکان منور ہو گیا اور ایسی خوشبو دور دور تک فضا میں پھیلی کہ ویسی مہک اس سے قبل کسی نے نہ سونگھی تھی۔ وہاں پہ جتنی بھی یہودی عورتیں تھیں مارے حسد کے اور بغض کے بے ہوش ہو گئیں۔ تھوڑی دیر کے بعد سب کو تو ہوش آیا مگر دلہن کو ہوش نہ آیا۔ لاکھ تدبیریں کی گئیں مگر سب بے سود ثابت ہوا۔ ایک مرتبہ جناب زہرا کو بڑی تشویش ہوئی، فوراً آگے بڑھ کر کہا کہ میں کہتی ہوں کہ خدا سے لو لگاؤ، اس سے قبضہ قدرت میں سب کچھ ہے، اس کے نزدیک مردے کو زندہ کرنا کوئی بڑی بات نہیں۔ تمام زنان یہود نے یک ذبح ہو کر کہا کہ ہم نے تو آج تک کسی مردے کو زندہ ہوتے نہیں دیکھا جو دلہن مر کر زندہ ہو جائے گی۔ اس کے بعد آپ نے ایک لوٹا پانی طلب کر کے وضو کیا اور 2 رکعت نماز حاجت پڑھ کے بارگاہ رب العزت میں دستے بدعا ہوئیں کہ اے میرے معبود، تجھے واسطہ ہے تیری عظمت اور تیرے رسول کا مولا صدی کا نام رکھا ہے تم نے بطول کا، جھوٹا نہ کیجیو مجھے صدقہ رسول کا۔ لوگ کہیں گے کہ سیدہ کے آتے ہی دلہن ختم ہو گئی، اس کو دوبارہ خلت حیات عطا فرما۔ ایک مرتبہ صدیقہ جیسی بی بی کی زبان سے جیسے ہی یہ الفاظ جاری ہوئے، دلہن کلمہ شہادت پڑھتی ہوئی اٹھ بیٹھی اور گویا ہوئی وہ یہودی دلہن کہ میں شہادت دیتی ہوں کہ خدا وحدہ لا شریک ہے اور آپ کے والد ماجد اس کے سچے اور آخری رسول ہیں۔ آپ مجھے مذہب اسلام کی تعلیم فرمائے۔ لہٰذا جناب سیدہ کا یہ اعجاز دیکھ کر دلہن کے ساتھ دیگر 500 یہودی مرد اور عورت مشرفہ با اسلام ہو گئے اور آپ کو سبھوں نے نہایت ہی عزت و احترام کے ساتھ رخصت کیا اور ایک زن یہودہ کے جو مسلمان ہو چکی تھی آپ کی کنیزی میں دی گئی کہ جس کا نام ام حبیبہ تھا۔ جب آپ نے دور سرے پہ واپس تشریف لائیں اور پدر بزرگوار سے اس واقعے کو بیان کیا تو جناب رسالت ماں بہت زیادہ خوش ہوئے اور سجدہ شکر بجا لائے۔ کیا ستم گزر